بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم زوہین میرا شاپ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے جناب۔ یہ اس کا نام ہے ہمالیائی مارخور، ہمالیین آئیبیکس بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہ گلگت بلتستان رینج میں دو نسل کے مارخور ہیں، ایک مڑے ہوئے سینگ والا جو ہمارا ایس آئی کا اس میں لوگو نشان ہے، اور یہ ہمارا آرمی کا پاکستان کا قومی جانور بھی مانا جاتا ہے، یہ ہے ہمالیین آئیبیکس۔ سال 2017 میں فروری 2017 میں میں نے باقاعدہ اس کا پرمٹ لے کے لیگل ہمارے یہاں پہ گلگت میں ان کا مینجمنٹ ہے، وائلڈ لائف کا تحفظ جنگلی حیات کے آفیسرز ہیں، تو وہاں سے پرمٹ اکتوبر لاسٹ سے اس کا شروع ہوتا ہے بیڈنگ۔ اس کے بعد جا کے اپریل لاسٹ تک اس کا موسم ہے۔ ابھی بچوں کا موسم ہے، شکار گرمیوں میں اس کا منع ہے، اور شکار کے دوران بھی اس کا بڑا روز میں لکھے ہوئے ہیں 1975 کے ایکٹ جنگلی حیات میں کہ بگ گیم شوٹنگ کا مطلب اس سے 38 انچ سے نیچے سنگوں کا ٹرافی شکار نہ کیا جائے، فیمیل کا شکار نہ ہو، اس کے بچوں کا نہ ہو، صرف عمر رسیدہ بڑے نر، جس کے لیے ہمارے اس گلگت بلتستان کے رینج میں باہر کے فارنرز آتے ہیں، ہمارے پاکستانی جو شکاری حضرات ہیں جو شوق رکھتے ہیں وہ بھی آ کے پرمٹ لے کے شکار کھیلتے ہیں۔ اسی طرح ایک سلسلہ ہے کہ 3 مارچ 2017 کو مس گر منطقہ ویلی، یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر ہے، تو یہ ہے منطقہ مس گر ویلی۔ اس جگہ کا نام ہے بوئی ہل، اسپیشل ایک جگہ ہے، بہت بڑی مچھگاہ ہے جو آئیبیکس اس نسل کے بہت زیادہ تعداد میں قدیم سے رہ رہے ہیں۔ بہت بڑا علاقہ ہے، چائنا سے لے کر یہ تاجکستان پٹی تک پورا پھیلا ہوا ہے، دنیا ہے سمجھ لیں۔ تو اس میں نے یہ شکار کیا، میں نے اپنے ٹیم کے ساتھ 9 بندوں کا ٹیم، 14,000 فیٹ ہے، تقریباً 13,000 کراس ہے، یہ لاسٹ ٹاپ ہے۔ تو 3 مارچ 2017 کو بائی پرمٹ میں نے یہ شکار کیا، شکار کر کے پھر میں یہاں کے لے کے آیا ہوں۔ پھر اس کے حنوت کی اس کا جو ٹیکسی ڈرمی کا کام ہے یہ بھی میں نے خود سے کیا ہے۔ سوری شفقت بھائی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لائسنس لینے میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، خاص طر ان لوگوں کے لیے جو شکار میں ایکسپیرینس بھی ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے؟ کیونکہ نئے بندے کو تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ شکار لائسنس دینے کے لیے بہت سے سوال جواب کرے گی، اس کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا، لیکن ماشاءاللہ سے جو آپ کی طرح ایکسپیرینس لوگ ہیں، کیا ان کو بھی کافی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یا ایزیلی لائسنس مل جاتا ہے، اور وہ کتنا کاسٹلی ہوتا ہے؟ بالکل محترم، اس میں اس طرح ہے کہ کوئی شوقین آتا ہے، مثال کے طور پر میں اس کا پرمٹ لینا چاہتا ہوں، اپلیکیشن آئی ڈی کے نام سے اپلیکیشن لکھ کے ان کا ہمارے گلگت میں وائلڈ مینجمنٹ آفیسرز ہے، وہاں پہ ڈی ایف او بھی ہے، کنزرویٹر بھی ہے، ان کا سیکریٹری بھی ہے، اپلیکیشن کے ذریعے بیڈنگ میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ اکتوبر لاسٹ میں بیڈنگ ہوتی ہے، اس میں جتنے بھی شکاری حضرات ہیں، آؤٹ فیٹرز ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کا بیڈنگ ہوتی ہے، اس مطابق ایریا کے مطابق اس میں تقسیم ہے، ایسا نہیں کہ صرف خنجراب یا حمزہ کے لیے 300 آئیبیکس کا 400 آئیبیکس کا پرمٹ دیا نہیں جاتا ہے۔ تو اس کمیونٹی کنزرویشن میں کتنے جانور ہیں اس مطابق ہر علاقے کے اوپر کچھ جانوروں کا پرمٹ دیا جاتا ہے ہنٹرز کو۔ بہت کافی مشکل ترین مرحلہ ہے اس کا، ایک تو جیسے بھی ایکسپیرینس والا بندہ ہو، جب رش زیادہ بڑھتا ہے، شوقین بندے زیادہ آ جائیں تو پھر اس میں کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے بھی پرمٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو نیچے سے ہمارے فارنرز آتے ہیں وہ ایڈوانس بک کراتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بھی ایڈوانس میں بک کراتے ہیں، ہم تو لوکل سے ہم خود جا کے آفس سے کا پرمٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ میں آپ فلاں تاریخ کو جا کے آپ شکار کر لیں گے، پھر ان کا گورنمنٹ کا پارک انسپیکٹر آتا ہے، تو اس کا میں دکھا دوں گا، جس طرح میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پارک انسپیکٹر ہے اکرام بھائی۔ تو یہ منطقہ ویلی ہے جہاں پہ ہم نے یہ آئیبیکس بیس کیمپ لایا شکار کرنے کے بعد، یہ دوسری دن ہے۔ تو اس طرح کا پروسیس ہے، پورا ٹیم لے کے جانا پڑتا ہے، پورٹرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اپنا ویپنز، راشن، کبھی 2 دن کبھی 10 دن کی مسافت تو کبھی 10 دنوں کی واپسی ناکام۔ تو یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، ایکسپیرینس والے کے لیے بھی مشکل ترین مرحلہ ہے، اور یہ انجان کے لیے بھی مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن جب رب ساتھ دیتا ہے، حوصلہ، اس میں سب سے بڑی چیز حوصلہ، ٹھنڈ برداشت کرنے، تو ہمارا علاقہ مائنس ٹمپریچر والا علاقہ ہے، زیادہ تر برف میں شکار کرنا پڑتا ہے،
اس کے لیے تھوڑا سا برداشت، صرف ایسا نہیں کہ ہم پرمٹ لے لیں گے آج ہی ہمیں مارک اور ملی، یہ ناممکن بات ہے. اس کے لیے تھوڑا سا محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا لائسنس کاسٹلی کتنا ہوتا ہے اور کتنی بلٹس شوٹس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ جی اس میں جو پرمٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ایشو کردہ پرمٹ ہے، جو جاری کردہ پرمٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ آٹومیٹک ویپن یوز نہیں کریں گے. آٹومیٹک ویپن مینز آپ ایس ایم جی، ایل ایم جی اس طرح کی چیزیں آپ نہیں کریں گے. سنگل شاٹ مینول گن آپ یوز کریں گے اس کے لیے، کیونکہ کنزرویشن میں آٹومیٹک گن لے کے جانے سے زیادہ فائر کھولنے سے بہت خوف و ہراس پھیل جائے گی. پھر یہ جو جنگلی حیات ہے یہ متاثر ہو جائے گی، یہ نقل مکانی کر جائیں گے یا بہت دور چلا جائیں گے، پھر اس علاقے کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو مینول ویپن مثلاً آپ سے یہ خطا ہو جاتا ہے، شکار آپ پسند آ جاتا ہے کہ یہ ٹرافی میں ہنٹ کر لوں گا، آپ بیٹھ جاتے ہیں ٹارگیٹ پہ، آپ جب فائر کھولتے ہیں اس کو گولی نہیں لگتی ہے تو آپ کا پرمٹ برقرار ہے، آپ کو نیکسٹ میں بھی چانس دیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو زخم مت بگاؤ گے. اگر اس کو معمولی چوٹ لگی، ایک ٹانگ بھی اگر ضائع ہو جائے تو بھی یہ کئی میلوں تک دور بھاگ جاتا ہے. گرانا شرط ہے. آپ 4، 5، 6، 7 بھی آپ کو چانس دیں گے کیونکہ گورنمنٹ آفیشلز ہمارے ساتھ ہیں. اس کو صرف بگانا نہیں ہے، گرانا شرط ہے. اگر آپ سے بار بار مس خطا ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے بھی کچھ دنوں بعد یا 1 مہینے بعد بھی آپ کو چانس دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارا یہ جو وائلڈ جنگلی تحفظ کا جو ادارہ ہے یہ بہت فعال ہے، بہت اچھے یہاں پہ ان کا ورکرز ہیں، ان کے آفیشلز ہیں، ہمارے ساتھ ان کا ڈیوٹیاں لگتی ہیں، یہ آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ باہر ممالک کے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں گولی کا ایسا کوئی خاص تعین نہیں کہ آپ صرف ایک گولی ایک پرمٹ کے لیے، ایسا نہیں ہے. صرف ویپن کا آٹومیٹک ویپن یوز نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کو آپ گرائیں گے شرط ہے. آپ 10 بھی فائر کریں لیکن گرائیں گے شرط ہے اس کا. اس کے بعد اس پروسیس میں جس فارم ابھی یہ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح تیار کرتے ہیں؟ کس کس مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ کتنا آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے؟ جی بالکل. جب یہ اس کو گولی لگتی ہے، ہمارے اسلامک طریقے میں گولی کے اوپر کلمہ پڑھا جاتا ہے، تکبیر اعظم، کیونکہ بسا اوقات جانے تک یہ جانور ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یا اونچائی سے گر جاتا ہے یا گولی کی زد میں ہی مر جاتا ہے. تو اس سے ہم اپنے اس روایات میں تکبیر کے اوپر اس کو گولی کے اوپر دم کر کے اس کے اوپر فائر کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ شرط ہے کہ اس کو ذبح بھی کیا جائے، اس کا نبض کاٹنا بھی شرط ہے، کیوں انسان کی دل کی اطمینان ہے کہ میں ایک مسلم سوسائٹی میں ہوں. اس کا ذبح شرط ہے. ذبح کے بعد اس کا ایک اسپیشل خاص ترکیب، اس کا سکننگ، اس کا فیس اتارنا، اس کا پورا باڈی، پاؤں، اندر سے پورا گوشت خالی کرنے، ایک اسپیشل پروسیس ہے. بسا اوقات وہاں پہ ٹھنڈ پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم پورا ٹیم مل کے یا کیمپ سائٹ میں لے کے آتے ہیں، یا گدا ہے یاکس کے اوپر لاد کے جس طرح میں نے جیپ کے اوپر لایا ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے تصویر ہے، جہاں سے پیدل ہم آئے ہیں جیپ کے اوپر لاد کے پھر میں گھر تک لے کے آیا ہوں. گھر میں کیونکہ یہاں پہ ڈاؤن ہے، تھوڑا سا برف جمنا اس طرح کا تکلیف نہیں ہوتا، ہاتھ جلنا. تو اس کا جب سکننگ سرجری مکمل، اس کا چمڑا اترتا ہے، اس کے بعد اس کا سینگ اور آگے کا یہ جو اسکل ہے، ذبح سے آگے اس کا یہاں سے ذبح ہے، اس کے اندر والا ہڈی، اس کو سٹیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے سٹیم، پانی ٹچ نہیں کیا جاتا ہے گوشت کے ساتھ، میں سٹیم کرتا ہوں. سٹیم کر کے اس کے سینگ بہرحال حاضر کا، جس کا بہت بڑا پروسیس ہے. سینگ نکالنے کے بعد الگ الگ کیمیکلز میں پھر اس کو واش کیا جاتا ہے. اس کے اندر بلڈ جمع رہتا ہے، چمڑے میں مٹی گر جاتا ہے، جاڑیوں میں پودوں میں گر جاتا ہے، اس کے اندر بہت سارا گندگی ہوتا ہے. صاف کرنے کے بعد پھر اس کا بورک سے عمل شروع ہو جاتا ہے. بورک ایسڈ سے لے کر مختلف مراحل ہے، اس کو گزار کے کیمیکل سے اس کا اندرونی پرت اور اس کا یہ جو بر، اس میں قیمتی وول ہے جو پشمینہ کے نام سے مشہور ہے. تو دنیا کی نایاب ترین شالیں اسی پشمینہ کی بنتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کا اصلی پشمینہ، جس سے جو دنیا کا 1 نمبر کا شال بنتا ہے، قیمتی شال. تو یہ سیف کرنا ہمارے لیے سب سے چیلنج ہے کہ اس بر کو ہم لائف ٹائم اس چمڑے کے ساتھ سیو کر لیں گے. یہ بہت ملائم ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سکھایا جاتا ہے، چمڑا مکمل طور پہ سکھایا جاتا ہے. سکھانے کے بعد پھر اس کی سائز، اندرونی جو سائز ہے، اس سائز میں فریم بنایا جاتا ہے. ووڈن لوگ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، فائبر سے کرتے ہیں، ایلومینیم سے. میرے پاس ووڈن اور کاٹن کا ہے سسٹم، کیونکہ کاٹن کے اندر آکسیجن کا سرکولیشن رہتا ہے تو یہ خراب نہیں ہو جاتا. جب کسی چیز کو آپ آکسیجن نہ دیں گے، بند ہو جائے گا. ایک تو یہ ڈیڈ چیز ہے،
یہ پھر کچھ لمحے بعد کچھ عرصہ بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو بنانے میں تقریباً اس طرح پورا باڈی بنانے میں 2 مہینے 2.5 مہینے اس کا عمل ہے, جو کیمیکل سے مکمل واش کے بعد بنانے تک. اس طرح آپ کے سامنے اگر آپ اس کے اوپر سوار بھی ہو جائیں گے یہ نہیں گرے گا, یہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر 2 جوان بھی اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے یہ گرے گا نہیں. اس طرح اس کا ڈھانچہ میں نے بنایا ہے. اچھا, یہ آپ کے پیچھے راک ہے, اس کا بھی سیم ہی پروسیس ہوگا, تو ہم اس پہ بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں. جی سیم پروسیس ہے بالکل اس کا بھی. یہ ہمارے جو اصل نسل ہے پامیریا کے ہنزا میں بھی پایا جاتا ہے, چترال میں, یاسین, گزر, نگر, ہر جگہ پہ ہے یہاں پہ. تو یہ بھی یونیک اینیمل ہے, نایاب جانور ہے. یہ ہمارے پاس ایک رباب پڑا ہوا ہے, اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں ذرا. رباب کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہوتی ہیں آپ کے پاس, کتنی قسم کے آپ بنا لیتے ہیں, اور اس میں آپ کا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ جی رباب یہ سنٹرل ایشین میوزک ہے. آج سے اندازہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 1500 سال پہلے, 1200-1500 سال پہلے سنٹرل ایشیا سے یہ متعارف ہوا یہ موسیقی. یہ بہت شکلوں میں ہے. تو اس کا جو پہلا قدیم شکل تھا سرکل شیپ میں, جو آپ نے میرے ورک شاپ میں نیچے دیکھی. تو اس کے علاوہ یہ ہے, یہ پشتو طرز کا ہے, اس کو کہا جاتا ہے پشتو طرز. یہ بھی افغانستان کا ہے, سنٹرل ایشین. اس میں بھی 2-3 نسلیں ہیں. سائز کے اوپر بھی اس کا فرق ہے, اس کے سر میں بھی فرق ہے, اور اس کا سٹرکچر میں, اس کی اسمبلنگ میں, اس کی تاروں میں. ایک تاجکستان نسل کا ہے, ایک بدخشان طرز کا ہے, اور ایک پشتو یا اسپیشل اس کو کہا جاتا ہے پشتو رباب. تو یہ جو رباب ہے 3 نسلوں میں ہے اس وقت, اور ہمارے ہنزا میں اس وقت تقریباً رباب 4 نسلوں میں ہے. ایک ہمارے یہاں پہ اسپیشل منقبت خانی گنان نعت میں یوز کیا جاتا ہے. تو اس قسم کا رباب ہے جس کو کہا جاتا ہے چہاردہ مطلب 14 تاروں پہ مشتمل ہے. یہ رباب 18 تاروں پہ ہے جو پشتو ہے, سنٹرل ایشین بدخشان طرز کا رباب کہا جائے گا. تو اس میں مختلف سر ہے. یہ اس طرح کا ساؤنڈ ہے اس کا. اور اس کو بنانے میں آپ کا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ اس کو بنانے میں جب درخت کی کٹائی ہوتی ہے, شہتوت خاص ہو, شہتوت کی جڑیں اسپیشل یوز ہوتی ہے اس میں. افغانستان میں بھی ابھی یہی کلچر ہے, اسپیشل شہتوت کا بنتا ہے. یہ کسی اور درخت سے بھی بن سکتا ہے, لیکن یہ جو سر ہے جو شہتوت کے اندر ہے کسی اور درخت میں نہیں ہے اس کو بجانے میں. تو اس کو بنانے میں تقریباً جب ووڈ سیزننگ ہوتی ہے اس کی 1 سال کا عرصہ ہے. مثلاً اس سال میں درخت کی کٹائی کروں گا, آئندہ سال میں رباب بنانے کے لیے سائز بنا کے میں پھر اس کو سیو کروں گا. یہ سیزننگ کا مرحلہ تقریباً 9 مہینے سے لے کر 1 سال 12 مہینے تک, پورا 12 مہینے اس کا اگر سیزننگ کر لیں تو یہ بہتر طریقے سے اس طرح تیار ہو جائے گا ووڈ. اس کے بعد پھر جب ہم اس کا پروسیس شروع کر لیتے ہیں, بیرونی شکل سے لے کر اندرونی پورا مکمل سٹرکچر اس کو ٹیون کر کے بجانے تک کم از کم لگتے اس میں 1.5 مہینے سے اوپر کا. اور آرائشی کام ہے جس میں کاروئنگ, اوپر کا جو اس کا صدف کا کام ہے, اس میں تاج کا کام ہے, اور کاروئنگ کا بہت کچھ اس میں کام ہے. اگر یہ بھی اس کے اوپر کیا جائے تو پورے 2 مہینے 10 دنوں کا اس کے اوپر کام ہے, عرصہ دراز کام. لیکن یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی میوزک سمجھ لیں. اس میں سرنگی بھی ہے, ستار بھی ہے, وائلن بھی ہے, ہر قسم کا موسیقی آپ بجا سکتے دنیا میں. تو یہ چیز ہے جناب. ماشاءاللہ, آپ کا ہنر دیکھ کے تو دیکھنے والوں کی زبان سے بھی ماشاءاللہ ہی نکلے گا. آخری سوال کرتا ہوں, زیادہ آپ سے ٹائم مزید نہیں لوں گا. اب تک آپ کتنے پیسز, کتنی مقدار میں آپ چیزیں اس طرح کی بنا بیٹھے ہیں؟ جی آپ نے میرا ورک شاپ دیکھا, میرے پاس ایسا کوئی لیزر کاروار مشین یا کوئی آٹو کٹر ایسا کوئی آپ نے کوئی ٹول آپ نے نہیں دیکھی. یہ چیزل ہے. ہنزو ہیم صرف چیزل سوینئرز بناتا ہوں ہاتھ سے. کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھ سے جو کام بنتا ہے خیر وہ مشین سے وہ الگ چیز ہے. تو جب سے میں نے کام شروع کیا ہے آج تک کم از کم میں نے کچھ نہیں تو 30,000 اس سے زیادہ بھی ہیں, لیکن فائنل فگر میں انشاءاللہ وہ میموری دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا. 30,000 آئٹم میں نے بنائے ہیں کم از کم اپنے ہاتھوں سے. ایک چھوٹا سا چمچ سے لے کر
ये इतना बड़ा आईबेक्स तक उस रब्बुल करीम की अता करदा हुनर है, नियमत है मेरे लिए। तो इसमें मैंने हाथों से जो बनाए हैं 30,000 से ऊपर के मैंने आइटम बनाए हैं। माशाल्लाह। शफ़क़त भाई जैसा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं जितनी इनसे बातें करता हूँ उतना ही इनसे इम्प्रेस हो जाता हूँ, और मज़ीद इनसे इतना टाइम नहीं लूँगा, बस इनका शुक्रिया ही अदा करूँगा। छोटा सा सेटअप इन्होंने यहाँ पर शॉप की सूरत में लगाया हुआ है। आपको जल्दी से वो दिखा देता हूँ कि ये जितने वुडन पीसेस हैं, चम्मच है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी शफ़क़त भाई के ही हाथों से बनी हुई हैं। और ये सामने एक और है, ये भी शफ़क़त भाई के ही हाथों का बना हुआ है। और आपसे भी गुजारिश है कि इस टैलेंट की कदर करें, क्योंकि इनको आपसे सिर्फ कदर ही चाहिए है और कुछ भी नहीं चाहिए। एक फ़नकार के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके फ़न की कदर की जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान का ये फ़न, शफ़क़त भाई का ये फ़न पूरी दुनिया देख सके। अल्लाह हाफ़िज़।